السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جو آج کی گفتگو ہے، چار اس کے حصے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ تعلیم و تربیہ کے تناظر میں کریٹیوٹی کو ہم کیسے دیکھتے ہیں۔ پھر میں بات کروں گا کریٹیوٹی کے حوالے سے کہ کریٹیوٹی پر کچھ تعارفی نوعیت کی کچھ باتیں میں رکھوں گا، اور پھر میں بات کروں گا کہ کریٹیوٹی جس کو ہم اردو میں اس کے لیے میں جوہر تخلیق یا ہمارا تخلیقی جوہر، یہ لفظ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کریٹیوٹی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جوہر تخلیق کے بڑے مصارف کیا ہیں، اور چوتھے حصے میں ہم کچھ عملی طور پہ کرنے کے کام اپنے لیے اور والدین اور اساتذہ کی حیثیت سے اگر ہمارا کوئی کردار ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پہ کچھ ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جو ہمارا تعلیم کا پورا معاملہ ہے، اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ایک بامعنی تعلیمی عمل جو ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے، اور اس سے کیا ممکن ہونا چاہیے، یا اس کو کس سمت میں بڑھنا چاہیے، یا اس کے مقاصد کیا ہوں۔ تو اس حوالے سے جو اب تک ہمیں سمجھ آئی ہے بات، جس کو ہم بیان کرتے رہتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی، اور پھر ہمارے کافی سارے الحمدللہ جو اس میں لوگ اس ہمارے کورسز میں شامل ہوئے ہیں اور ہمارے اس تحریک کا حصہ بنے ہیں ERDC کی، تو اس میں یہ بات بہت واضح طور پہ بار بار آتی رہی ہے کہ ہم تین بڑے مقاصد سمجھتے ہیں کہ ہم اس صورت میں کسی بھی پروسیس کو میننگ فل ایجوکیشن کہیں گے جب وہ تین کاموں میں ہماری مدد کرے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی بچے کو اپنے اوپر اعتماد کرنے، اپنے اوپر یقین کرنے کے قابل بنائے، جس کو ہم کانفیڈنس سے تعبیر کرتے ہیں، اور کانفیڈنس کو ہم اپنی ایمانی تناظر میں بیان کرتے ہیں۔ جو کانفیڈنس کا تصور ہے، یہ اپنے تصور ذات کی درست ہونے سے جڑا ہوا ہے، یعنی ہمارا اپنی نظر میں جو مقام ہے وہ اپنے ایمانی تناظر میں درست رہنا چاہیے، اور اپنے اوپر یقین کی کیا صورت ہوتی ہے اس کی تفصیلات ہیں۔ مطلب اس کی مختصر ترین صورت، مطلب تفصیل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہم سمجھیں کبر کے بغیر، اپنے آپ کو اہم سمجھیں دوسروں کو غیر اہم سمجھے بغیر، اپنے آپ کو اہم سمجھیں اس کائنات میں اپنی چھوٹائی کے احساس کو زندہ رکھتے ہوئے، اور مروب کرنے اور مروب ہونے کے مرض سے چھٹکارا پالیں، اور اپنے اوپر یقین کریں جیسے کہ ہمیں اپنے آپ کو وہ سمجھیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں۔ اور یہ والا جو کانفیڈنس ہے وہ نور ایمانی کے حاصل ہونے سے اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو یہ اپنے اوپر یقین ہے کانفیڈنس۔ اچھا، کانفیڈنس جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے، اور اس کے اوپر پھر دو چیزیں کھڑی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے کریٹیوٹی، جسے جوہر تخلیق ہم کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کیریکٹر، اور کیریکٹر کی بنیاد بھی جوہر للہیت ہے۔ مطلب یہ ان دونوں کی بھی تفصیلات ہیں۔ مطلب انگریزی میں ہم ان تینوں چیزوں کو 3 C's سے پیش کرتے ہیں، مطلب کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر۔ میننگ فل ایجوکیشن وہ ہے جو کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر کو ڈیولپ کرے کسی بچے کے اندر، یعنی بچے کو اپنے اوپر یقین، اس کا اپنے اوپر یقین پیدا کرنے میں اس کی مدد کرے، اس کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کی دریافت کرنے میں اس کی مدد کرے، اور پھر وہ کسی بڑے کاز کے لیے یا اپنے سچ کی خاطر آخری
درجے کی وفاداری اور آخری درجے کی کہہ لیجیے قربانی پیش کر سکے، اس کے اندر بے لوثی پیدا ہو، اس کے اخلاق اس سطح پر ہوں، وہ کسی بڑے کاز کے لیے اپنے آپ کو کھپا سکے، تو اپنے سچ کے ساتھ وفاداری اس کو اپنے آپ کو کسی بڑے کاز میں کھپانے پہ راضی کر دے۔ تو یہ ایک ہم کہتے ہیں کہ یہ 3 بڑے مطلب بڑے نتائج یا بڑے مقاصد ایک اچھی بامانی تعلیم کے ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اور کریٹیوٹی اور کیریکٹر کو ہم پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کانفیڈنس جو ہے، اگر کانفیڈنس کسی بچے کے اندر نہیں ہے تو اس کی کریٹیوٹی اس طرح سامنے نہیں آ سکے گی، وہ اپنی کریٹیوٹی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقی جوہر رکھا ہے اس سے وہ بھرپور استفادہ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر ہم یہ بات بھی عرض کرتے ہیں کہ ہم کسی بچے کو اس سے زیادہ کریٹیو نہیں بنا سکتے جتنا اللہ نے اس کو پہلے سے بنایا ہے، اور ہم کسی بچے کو اس سے زیادہ نیک بھی نہیں بنا سکتے جتنا اللہ نے اس کو پہلے سے بنایا ہے۔ یعنی ہر انسان بہت کریٹیو ہے، اس کے اندر ایک اس کا جو تخلیقی مادہ ہے یا جو تخلیقی جوہر ہے یا تخلیقی صلاحیت ہے وہ اس کے اندر بے پناہ ہے، اللہ نے اس کو دے کے اس کے اندر بھیجا ہے۔ بلکہ پرانی تہذیبوں میں ایک عقیدہ یہ پایا جاتا تھا، یونانیوں کے اندر یہ اس کی روایت ملتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان کے اندر جو بڑی غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو کریٹیوٹی یا تخلیقی جوہر ہے، یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، یا خدا جو ہے وہ کسی طرح سے اس سے یہ کام لے رہا ہے۔ یعنی یہ ان کا پورا پرسیپشن تھا۔ اور ابھی خیر دنیا جس ڈائریکشن میں، چونکہ اب دنیا خدا سے بھی بیزار ہو گئی ہے اور مذہب سے بھی بیگانہ ہو گئی ہے، یعنی میری مراد جدید دنیا ہے، تو وہاں پر اب کریٹیوٹی کو اپنا ہی کمال، یعنی کریٹیوٹی انسان اپنے معجزات میں شمار کرتا ہے، رب کریم کے معجزات میں شمار نہیں کرتا۔ یعنی کریٹیوٹی جو ہے ہمارا تخلیقی جوہر رب کریم کا معجزہ ہے، ہمارا معجزہ نہیں ہے۔ تو آج کا جدید آدمی اپنی تخلیقی صلاحیت کو اپنے معجزات کی فہرست میں ڈالتا ہے اور اسے اپنا کمال سمجھتا ہے، اس کے اوپر داد اور تحسین وصول کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے تعارف کا حصہ بناتا ہے۔ تو جیسے جیسے اس کے سامنے اپنی کریٹیو صلاحیت واضح ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے اس کے اندر ایک تعلی سی پیدا ہو جاتی ہے، ایروگنس پیدا ہوتی ہے، یا اپنی خوش فہمی اور اپنے آپ کو سراہنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کریٹیوٹی جیسے جیسے ہمارے سامنے آئے ویسے ویسے عاجزی پیدا ہو، اور یہ انسان اس کو اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کا کمال ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ میری تخلیقی قدرت بھی اصل میں الخالق کی تخلیقی قدرت ہے۔ تو یہ درست تناظر ہے جس میں ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر، یہ 3 بڑے مقاصد میننگ فل ایجوکیشن کے جو ہماری سمجھ میں آئے ہیں، اور اب ہم کافی عرصے سے الحمدللہ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ کام بھی ہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے ہیں، اب اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اب اس میں جو نازک سی بات ہے وہ یہ ہے کہ کانفیڈنس جو ہے وہ ہمارے نزدیک کریٹیوٹی اور کیریکٹر، ان دونوں، جو کسی انسان کے اندر کریٹیو پوٹینشل ہے یا کسی انسان کے اندر جو بنیادی نیکی ہے جو رب کریم نے، جو انیٹ گڈنس ہے، اس سے استفادے کی بھی صورت کانفیڈنس کی سلامتی سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو انیٹ کریٹیو پوٹینشل ہے اس کی نرچرنگ اور اس کی سلامتی یا اس سے استفادہ بھی کانفیڈنس کی بقا سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کی خود اعتمادی ختم ہو جائے تو یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ مطلب ان کو نقصان پہنچے گا۔ تو بس یہ ایک بگ پکچر میں ہمارے سامنے رہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ڈگریاں
जमा करना या डिग्रियों का हुसूल जो है वो ज़्यादा अहम हो जाता है, या उनकी वो कहाँ तक, या उनके नंबर्स की अहमियत बढ़ जाती है, उनके ग्रेड्स की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन ये जो बातें हैं ये कहीं पीछे चली जाती हैं, जबकि आने वाले दौर में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अभी पहले भी ज़्यादा थी, अब भी ज़्यादा है। तो ये तो एक बात है। मैं जो मीनिंगफुल एजुकेशन के जो गोल्स हैं उसमें क्रिएटिविटी बहुत अहम गोल है। सबसे पहली बात यह है कि क्रिएटिविटी भी एक नेचुरल फिनोमिना है। नेचुरल फिनोमिना कहते किसको हैं, इसको समझना ज़रूरी है। नेचुरल फिनोमिना वो होता है जिसके लिए कोई खुसूसी इंतज़ाम ना करना पड़े, जिसके जारी रहने के लिए कोई ख़ास तगोदौ ना करनी पड़े, जिसका मुमकिन होना किसी खुसूसी वसाइल या खुसूसी कह लीजिए एहतमाम और तकल्लुफ़ात का मोहताज ना हो, जिसका सस्टेन करना जो है ना वो बहुत आसान हो, मतलब जिसकी सस्टेनेंस के लिए कोई बहुत दुश्वारियां ना हो, मतलब एक नेचुरल चीज़ है। सांस लेना नेचुरल चीज़ है, तो जहन में ख्यालात का आना एक नेचुरल चीज़ है। आपके जहन में ख्यालात आते ही रहते हैं। इमोशंस का पैदा होना एक नेचुरल चीज़ है ना, आपके अंदर अल्लाह ने दिल रखा है, जज्बात रखे हैं, जज्बात आते जाते रहते हैं, जज्बात पैदा होते हैं। ये कुदरती अमल है, फितरी अमल है। तो तख्लीकी जौहर भी एक बहुत फितरी अमल है। दूसरी बात ये कि ये अल्लाह की देन है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला ने हमें जिस किस्म के इम्तहानात से दो चार करना है, हम कैसे उन इम्तहानात में कामयाब हो सकें, उसके लिए जो सलाहियतें दरकार थीं, उसके लिए जो वसाइल मतलूब थे, वो रब्बे करीम ने हमारे अंदर रखे। तो दुनिया का जो भी इम्तहान है उसके अंदर हमारी हमारी ज़रूरत थी, अल्लाह ने हमारे अंदर रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरी बात ये कि जैसे हमने कहा कि इसका पोटेंशियल बहुत होता है बच्चों के अंदर। प्रॉब्लम ये होता है कि वो पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं होता, या वो पोटेंशियल एक्चुअलाइज नहीं होता। उस पोटेंशियल का बहुत कम हिस्सा, मतलब एक चीज़ की इस्तेदाद है या एक चीज़ की इम्कानी सलाहियत हमारे अंदर है, तो वो फिर हम उसको जब बरोकार नहीं लाते तो फिर वो उससे हम दूर हटते रहते हैं और हम अपने आप को महरूम कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक बच्चे के अंदर दौड़ने का पोटेंशियल मौजूद है, जब उसे चलने का भी है और भागने का भी है। लेकिन अगर हम उसे दौड़ने का मौका ना दें और उसको सारी ज़िंदगी एक छोटे से कमरे में रखें जिसमें चलने का सबसे तवील तजर्बा 2-3 कदम तक चलने का हो, यानी एक कमरा है जो छोटा सा है, कोई बहुत लंबा कमरा, बहुत बड़ा कमरा नहीं है, उसकी कुल कायनात एक छोटे से कमरे की है, जो जिसकी लंबाई चौड़ाई 10-12 फीट से ज़्यादा या 15 फीट से ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पर वो कितना चलेगा। तो अब इसे चलने के मौके ही नहीं मिलेंगे, तो होगा ये कि अगर अपनी ज़िंदगी के 15 साल ये किसी ऐसे कमरे में गुजार दे जो छोटा सा है। आपको ये बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? मतलब अल्लाह ने चलने की उसके अंदर एक सलाहियत रखी है और भागने दौड़ने की भी सलाहियत रखी है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 15 साल उसने एक कमरे में गुजारे जो जिसमें चलना, बस कोई ख़ास चलना नहीं था, उस चलने को भी कोई चलना कहेंगे जो उस कमरे में हुआ। और 15 साल वो उस कमरे की 4 दीवारी के अंदर ही चला है, यानी वो 2-4 कदम इधर चलता था तो दीवार आ जाती थी, 2-4 कदम उस तरफ चलता था तो दीवार आ जाती थी। और दौड़ना तो मतलब वो तो तसव्वुर दौड़ से ही महरूम रह गया, दौड़ने का भी उसके पास कोई तसव्वुर नहीं। 15 साल के बाद उस बच्चे को उस कमरे से बाहर निकाल के हमने किसी बड़े ग्राउंड में छोड़ा, तो दौड़ना तो दूर की बात है, उससे चला भी नहीं जाएगा। वो उस पूरे ग्राउंड में चलना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये मिसाल वाज़े हो रही है जो मैं कमरे की दे रहा हूं। क्रिएटिविटी के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर किसी बच्चे का क्रिएटिव पोटेंशियल
فارمیٹیو ایئرز میں جس طرح سے اللہ نے اس کی ایک اسکیم رکھی ہے، اور وہ اللہ نے رکھی ہے، وہ مطلب کسی بچے کی کریٹیوٹی کو سپریس کرنا یا اس کے کریٹو پوٹینشل کو استعمال نہ ہونے دینا، یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کسی اگر یہ دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ کسی بچے کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ وہ اپنی کریٹو پوٹینشل کو یوٹیلائز نہ کر سکے یا اس کا کوئی اس سے استفادہ نہ کر سکے، یعنی اس سے لا تعلق رہ کے زندگی گزارے، تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نظام بنے جس کو بننے میں کوئی 100 125 سال 150 سال لگ جائیں، اور اس کے ساتھ دنیا کی بڑی قوتیں جڑ جائیں، اور پھر وہ ایک سسٹم جو ہے نا وہ اس کریٹیوٹی کے راستے میں کوئی بند باندھ دے، تو شاید یہ کسی درجے پہ ممکن ہوگا. اس میں بھی کمال کی بات یہ، دنیا میں بعض لوگوں نے یہ بات کہی نا کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک بچہ 15 سال ایک ایسے نظام میں رہتا ہے اور اس کے بعد جب باہر آتا ہے تو بھی کسی حد تک کریٹو، مطلب اس کے اندر کچھ کریٹیوٹی پھر بھی باقی ہوتی ہے. تو یہ کوئی بڑا معجزہ نہیں ہے کیا؟ مطلب یہ بات غالباً یہ آئنسٹائن نے ایسی بات کہی نا کہ isn't it a miracle that creativity survives even after، مطلب ایک ایسے تجربے کے بعد بھی کریٹیوٹی اس کے اندر رہ جاتی ہے کچھ نہ کچھ. تو یہ ایک بات ہے کہ ہم کسی بچے کو اس سے زیادہ کریٹیو تو نہیں بنا سکتے، لیکن جو اس کے اندر پہلے سے کریٹیوٹی ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس سے وہ کریٹیوٹی کے استعمال سے یا اپنی تخلیقی جوہر سے استفادے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یا محروم ہو جاتا ہے یا اس کا استعمال نہیں کر پاتا. جیسے میں نے یہ والی مثال دی کہ آپ ایک بچے کو 10 سال کسی کمرے میں بند رکھیں تو وہ دوڑنے اور چلنے کا، اس کو دوڑنے کا تجربہ بالکل بھی نہیں ملے گا، چلنے کا تجربہ بہت محدود ملے گا، اور بعد میں اگر اسے کسی بڑے گراؤنڈ میں چھوڑیں تو اس سے چلا بھی نہیں جائے گا، دوڑا تو بالکل بھی نہیں جائے گا. تو یہی معاملہ کریٹیوٹی کا ہے. ہم ان فیکٹرز پہ غور کریں گے ابھی کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جس سے کریٹیوٹی نرچر نہیں ہو پاتی. دوسری ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ ہر بچہ کریٹیو ہے، اور اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ کریٹیوٹی کے اظہار کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ہر بچہ مختلف انداز سے کریٹیو ہے. تو اس کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے، اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہر بچہ کریٹیو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر چونکہ ہر بچہ اپنے الگ الگ انداز سے اپنی فہم کا، اپنی ایکسائٹمنٹ کا، اپنے شوق کا اظہار کرتا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ کریٹیوٹی کے جو اسالیب ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، وہ کوئی خاص کوئی ایک سملر پیٹرن نہیں ہے، سب کا ایک مختلف پیٹرن ہے. تو دوسری بات کریٹیوٹی سے متعلق یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ کریٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی میں فرق ہے. کریٹیوٹی کا مطلب پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ایک انڈسٹریل مائنڈ سیٹ اور انڈسٹریل پیراڈائم میں جنم لینے والا تصور ہے. پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ جیسے ہم کارخانوں میں ایک گیون ٹائم میں آپ زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کر سکیں، اور اس میں آپ نے ایسے سسٹمز بنانے ہیں، ایسے پروسیسز بنانے ہیں جس سے آپ کی پروفٹ میکسیمائزیشن ہو اور اس کے لیے پروڈکٹیوٹی زیادہ سے زیادہ ہو. انسانوں کو بھی بعض اوقات ہم اسی طرح سے لے رہے ہوتے ہیں، ایک دن میں زیادہ سے زیادہ کام کر لیں، ایک دن میں اس انسان کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہو جائے. کریٹیوٹی سے متعلق بعض غلط فہمیاں بھی ایسی ہیں جس کی وجہ سے مشکلات بچوں کو ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ کہا جاتا ہے کریٹیو رائٹنگ. آپ سب نے سنا ہی ہوگا کریٹیو رائٹنگ. اس کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں. اگر فرض کیجئے کہ دنیا اتنی ترقی کر لے کہ کوئی ایسا پانی ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائے جو سوکھا ہو، سوکھا ڈرائی واٹر، دنیا اتنی ترقی کر لے کہ کوئی ایسا پانی ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائے جو سوکھا ہو، تو پھر وہ جو پہلے سے پانی موجود ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہمیں ایک لفظ استعمال کرنا پڑے گا، گیلا پانی، ویٹ واٹر.
کیونکہ سوکھا پانی ایجاد کرنے میں نہ صرف یہ کہ کامیاب ہو گئی ہے دنیا، اتنی ترقی ہو گئی ہے، اور بلکہ سوکھا پانی ہر جگہ میسر ہے، گیلا پانی کہیں کہیں نظر آتا ہے، لہٰذا اب ہمیں گیلا پانی کا ایک لفظ استعمال کرنا پڑے گا، اور دنیا یہ بات بھول جائے گی کہ بھائی پانی اپنی خلقی جو اس کی صفت ہو سکتی ہے یا اس کی جو فطری کوالٹی ہو سکتی ہے وہ اس کا گیلا ہونا ہے۔ بالکل ایسے ہی رائٹنگ کا معاملہ ہے۔ رائٹنگ، اب دنیا میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کریٹیو رائٹنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ترقی کر کے علم و دانش کی اس سطح پر کھڑی ہو گئی ہے جا کر جہاں نان کریٹیو رائٹنگ جیسی کوئی چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی دیر از اے ٹائپ آف رائٹنگ وچ از ناٹ کریٹیو، اینڈ دیٹ نان کریٹیو رائٹنگ از سو کامن کہ ہمیں اشارہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کریٹیو رائٹنگ کروا رہا ہوں۔ تو یہ ایک عجیب سا مذاق ہے۔ دیکھیے، ہر رائٹنگ کریٹیو ہے، ہر پیس آف رائٹنگ کریٹیو ہے، بلکہ ایک بات میں اور آپ سے عرض کروں، کسی بھی انسان کا ہر جملہ کریٹیو ہے اگر وہ اس کا اپنا جملہ ہے، یعنی ہر بات کے اندر ایک تخلیقی پہلو ہے، اس کی ایک تخلیقی معیار ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، کریٹیوٹی کوئی بہت بڑا دھماکہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ کریٹیوٹی کو کسی بہت بڑے دھماکے اور کسی بہت بڑے کارنامے، مطلب بڑے سے مراد یہ ہے کہ جس کی دنیا میں اکنامک سگنیفیکنس بہت زیادہ ہو یا اس کا میڈیا پہ شور شرابہ زیادہ ہو تو اس کو وہ کریٹیوٹی بلاسٹ کے طور پر لیں گے۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سے روزمرہ کے واقعات کریٹیو واقعات ہیں۔ میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ جب بچہ ایک جملہ بولتا ہے، جو اب ہم جا رہے ہیں چھوٹے بچے کی طرف، جو 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، جب وہ کوئی جملہ بولتا ہے تو وہ جملہ اس کی تخلیقی صلاحیت کا ایک اظہار ہے، اس لیے کہ اس جملے میں جو 6 لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ سارے لفظ اس نے کہیں نہ کہیں سنے تھے، لیکن یہ جو کمپوزیشن ہے، ان 6 لفظوں کی یہ ترتیب اور اس جملے سے جو اس کا یعنی ان لفظوں کو اس نے اسمبل کیا ہے، ان لفظوں کو اس نے مرتب کیا ہے، اور ان 6 لفظوں کو جن کو وہ پہلے مختلف مواقع پر سن چکا تھا، ان 6 لفظوں کو اس نے ترتیب دیا اور ایک جملہ پیدا کیا، اور یہ جملہ اس کے اپنے مدعا کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یعنی جو بچہ جو چاہتا ہے، یہ بچے کا اپنا اس کے پیچھے کوئی مدعا ہے، بچے کی اپنی کوئی اس کے اندر کوئی فریاد یا کوئی اپنا کوئی سوال یا اس کا اپنا کوئی مقصد ہے جو اس جملے میں ادا ہو رہا ہے۔ تو لفظوں کی یہ ترتیب اس کی کریٹیوٹی ہے، اور یہ کریٹیوٹی مطلب جیسے میں نے کہا نا کہ بہت نیچرل ہوتی ہے، مطلب اس کے لیے کوئی انسان کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ بھائی اچھا اب میں نیت کرتا ہوں کریٹیوٹی کے اظہار کی، یا اب میں ارادہ کرتا ہوں اور اب میں کریٹیوٹی پیش کروں گا، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ نیچرل ہے، مطلب وہ خود بخود اس کی کریٹیوٹی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ہماری زندگی کی ہم حماقتیں ہوں یا ہماری زندگی کے اندر کوئی دانش مندی کا واقعہ ہو، کریٹیوٹی دونوں میں ہمارے ساتھ چلتی ہے۔ کریٹیوٹی حماقت کا موجب بھی بن سکتی ہے، کریٹیوٹی مطلب کچھ بھی کرا سکتی ہے ہم سے۔ وہ کسی بہت اچھا وہ ابھی جملہ انہوں نے راجر شینک کا شیئر کیا تھا نا کہ کریٹیوٹی کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ آپ کسی غیر متوقع واقعے کے لیے تیار ہو جائیں، تو وہ بالکل ایسا بالکل ممکن ہے۔ تو اب وہ جو ایک جملہ ہے اس کا، وہ اس کی کریٹیوٹی ہے، اس نے وہ ان لفظوں کو پرویا ہے، ایک خاص ترتیب میں مرتب کیا ہے، اور اب وہ اس کا اپنا جو وہ اس کا سوچ ہے یا اس کا جو مقصد ہے وہ اس کی ادائیگی اس جملے میں ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح جو کچھ بھی انسان لکھتا ہے، اگر وہ اس کی اپنی ارادہ، ذہن اور اپنی سوچ کو ریفلیکٹ کر رہی ہے تو وہ رائٹنگ جو ہے وہ ایک کریٹیو پیس ہے۔ لیکن اگر ہم کسی بچے سے کاپینگ کروا رہے ہیں تو کاپینگ کو تو رائٹنگ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اب چونکہ کاپینگ کو بھی ہم رائٹنگ کے نام سے جانتے ہیں، لہٰذا ہمیں
رائٹنگ کو کریٹیو رائٹنگ کے نام دینا پڑتا ہے. بلکہ اب کریٹیو رائٹنگ میں بھی جو ہم کرتے ہیں کام، وہ بھی ذرا ہم سمجھیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، ہم بچوں سے کہتے ہیں آئیے آج کریٹیو رائٹنگ کریں گے، اور اس میں پھر بچوں کو ہم ایک ٹیمپلیٹ دیتے ہیں، اور وہ ٹیمپلیٹ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بورڈ کے اوپر یا نوٹ بک کے اوپر 4-5 جملے مثال کے طور پر پیش کیے کہ بھائی چلے ہم اپنے دوست کے بارے میں کریٹیو رائٹنگ کریں گے. میرے دوست کا نام ڈیش ہے، میرا دوست اتنے سال کا ہے، میرا دوست یہاں رہتا ہے، میرے دوست کی سب سے اچھی بات یہ ہے، مجھے اپنے دوست کی یہ بات بہت پسند ہے، فلاں بات. تو اب آپ نے یہ جو 5 جملے دیے ہیں اور باقی بچوں سے کہا کہ آئیے آپ بھی اسی ٹیمپلیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ مشق کیجئے، تو یہ کریٹیوٹی نہیں ہے، یہ کریٹیوٹی کے اظہار کا موقع نہیں ہے، بلکہ کریٹیوٹی یہ ہے کہ بچہ اپنے انداز سے جس طرح وہ بہتر سمجھتا ہے اور جو وہ بہتر مطلب جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح سے اس کو پیش کرے. کریٹیوٹی کا جیسے میں نے کہا کہ کوئی خاص پرٹیکولر اسلوب نہیں ہوتا. جب ہم کوئی خاص اسلوب دیتے ہیں یا کوئی خاص ٹیمپلیٹ یا کوئی خاص فارمیٹ دیتے ہیں تو اس سے کریٹیوٹی سامنے نہیں آتی، بلکہ کریٹیوٹی مطلب کسی بچے کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے اور وہ خود ہی کوئی انداز اختیار کرتا ہے اور خود ہی پھر اس کے اظہار میں وہ آگے بڑھتا ہے. ایک اور ہم مثال لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی بچہ کھیل رہا ہے اور اس کے کھیلنے میں وہ کسی چیز سے کھیل رہا ہے، بال سے کھیل رہا ہے یا کسی کھلونے سے کھیل رہا ہے، اور وہ بال جو ہے وہ کسی فرنیچر کے نیچے چلی گئی یا کہیں اور ایسی جگہ چلی گئی جو آؤٹ آف ریچ ہے، مطلب کسی ایسی جگہ پہ چلی گئی جہاں اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا یا وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے. اور پھر وہاں سے بال نکالنے کے لیے جہاں بال پھنس گئی تھی بچے نے کوئی طریقہ نکالا. آپ نے دیکھا ہے ایسا کوئی واقعہ کہ اس نے اپنی بال جو ہے جو کہیں چلی گئی تھی اس نے وہ بال حاصل کر لی. تو یہ جو اس نے بال کو نکالنے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا، یہ طریقہ کہیں پہلے سے اس کو بتایا نہیں گیا تھا، بلکہ اس نے خود ہی سوچا کہ بال کو ایسے نکالتا ہوں. تو یہ کریٹیوٹی ہے. اسی طرح کریٹیوٹی بچوں کے سوالوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. وہ اس کا ہر سوال اس کی زندگی میں تو اس نے پہلی دفعہ کیا ہے نا، مطلب وہ اس کے لیے تو ایک نیا سوال ہے اور وہ اس کی تخلیقی جوہر ہے جو اس کے سوالات ہیں. اور اسی طرح اس کا اپنا کوئی تخیل ہے. ایک دفعہ ایک بچے کے پیرنٹس میرے پاس آئے اور وہ اس بات پہ پریشان تھے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ جو مختلف پھلوں کی اور مختلف چیزوں کی ڈرائنگز بناتا ہے، لیکن وہ اس کی ڈرائنگ اچھی ہے لیکن وہ ہاتھی بناتا ہے تو ہاتھی کے نیچے پہیے لگا دیتا ہے، اور گاڑی بناتا ہے تو گاڑی کے اوپر ونگز لگا دیتا ہے، اور سیب بناتا ہے تو سیب کو کے اندر لال رنگ کرنے کی بجائے نیلا رنگ بھر دیتا ہے. کیلا بنانا ڈرا کرتا ہے تو اس کو ریڈ کلر کا بنا دیتا ہے. اس قسم کی چیزیں کر رہا ہے اور اب وہ بڑے مطلب پریشان تھے، اور بچہ کوئی 5-6 سال کا تھا. بچے سے جب پوچھا گیا تو بچے نے کہا کہ بھائی مجھے جب سے یہ سمجھ آیا ہے کہ جنت میں یہ ساری نعمتیں ہوں گی لیکن ایسی نہیں ہوں گی جیسی ہمارے پاس ہیں، مختلف ہوں گی. تو میں سیب جو بنا رہا ہوں وہ جنت والا سیب بنا رہا ہوں، تو جنت میں تو لال سیب نہیں ہوگا، جنت میں تو کچھ اور ہوگا. تو میں نے نیلے رنگ کا بنایا کہ اگر جنت میں بھی لال رنگ کا سیب ہوگا تو وہ پھر ہمارے سیب سے مختلف کیسے ہوگا، جنت میں تو کچھ اور ہوگا. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ جنت کا سیب تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے جیسا ہمارے ہاتھ میں، جنت میں ہاتھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، وہ اس سے مختلف ہوگا. جنت میں کوئی اور پھل بھی ایسا نہیں ہوگا. تو میں جب کوئی پھل بناتا ہوں اس نے کہا کہ پہلے میں اسے زمین والا پھل بناتا ہوں، اس کے بعد پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ جنت میں ہوگا تو کیسا ہوگا، تو پھر میں اس میں ویریشنز کر دیتا ہوں، چینج کر دیتا ہوں. اب یہ بچے کا پورا پرسیپشن تھا. ان کے والدین پریشان تھے کہ یہ درخت بنا رہا ہے، الٹے بنا رہا ہے، نیچے مطلب پتے ہیں اور اوپر اس کی جڑیں ہیں. تو بچے نے کہا بھائی میں نے یہ سوچا کہ جنت میں تو
جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، جیسا ہوگا مختلف ہوگا. اب یہ اس کی یونیک ایکسپلینیشنز تھیں. جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اور جو کچھ ہم سے متوقع ہے اور جو کچھ ہمارے خیال میں ممکن ہے، ٹھیک ہے، یہ تین پہلو اگر میں کہوں، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ان آنکھوں سے، اور جو کچھ ہمارے خیال میں ممکن ہے، اور جو کچھ ہم سے متوقع ہے. ہمارا جو تخیل ہے وہ اس کی چار دیواری میں مقید ہوتا ہے. بچے کا جو تخیل ہے، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا تخیل حصے بصارت سے گورن ہوتا ہے، یعنی ہم جو ہیں وہ ان آنکھوں کی جو دیکھنے کی حدود ہیں اس تک ہی ہم امیجن کر رہے ہیں نا. لیکن بچہ تو اندیکھے کو، جب اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اندیکھے پر یقین کرو یا غیب پر یقین کرو، تو بچے کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ اندیکھے کو امیجن بھی کر لیتا ہے، اندیکھے کو دیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے. اور ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم اندیکھے کو تصور میں لانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور ہماری اپنی لمیٹیشنز ہیں. بچہ ان لمیٹیشنز کے اندر نہیں ہے، لہٰذا اس کی کریٹیوٹی ایک الگ سطح پر ہے. مطلب اگر ہم کبھی بچے کے کسی سوال پر یہ جواب دینا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو اس سوال کے جواب میں اس کا جواب لکھ لیجئے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ یہ پوچھے گا کیوں نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا بیٹا یہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ یہ پوچھنا چاہتا. تو وہ لمٹس کو بھی کویسچن کرتا ہے، وہ لاجک کو بھی کویسچن کرتا ہے، وہ بہت ساری اور چیزوں. اب یہ اللہ نے ہی اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہے، وہ کرتا ہے اس کو. تو اس کے نتیجے میں وہ ایک، جیسے اگر میں یہ کہوں کہ ایک نئی دنیا کو کریٹ کرنا، ایک نئے معاشرے، ایک نئی تہذیب کا ظہور ہونا، کسی بچے کے اندر اس کا ایک پوٹینشل اللہ نے دیا. اسی طرح کریٹیوٹی کا ایک اور جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسی سچویشن میں بچہ وہ آبزرو کرتا ہے جو ہم آبزرو نہیں کرتے. یہ بھی کریٹیوٹی ہے. مطلب ہماری جو آبزرویشن ہے وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے تابع ہے. اس کی چونکہ ابھی انڈرسٹینڈنگ کم ہے، لہٰذا اس کی آبزرویشن فری ہے. وہ بہت کچھ اور بھی آبزرو کرتا ہے. مطلب وہ اسی منظر نامے میں سے کوئی ایسی بات نکال کے دکھاتا ہے جو ہم نے سوچی نہ ہو، دیکھی نہ ہو. تو یہ بھی اس کی کریٹیوٹی ہے. پھر وہ جیسے اس کا جو کریٹیو ارج ہے نا، جو جذبہ ہے اس کا تخلیقی جذبہ، وہ اس کو اکساتا ہے کہ وہ کوئی نئے نئے تجربے کرے، نئے نئے رسک لے. تو یہ سب چیزیں بھی اس کی کریٹیو اس کا مظہر ہے. پھر اس کی ایک بچوں میں بھی ایک وٹ ہوتی ہے یا ایک مزاح کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو نظر آئے گی. وہ بھی کریٹیوٹی کا ایک ایسپیکٹ ہے. بعض بچے جو ہیں وہ کوئی ٹیون یا کوئی رائم کریٹ کر لیتے ہیں، یہ بھی ان کی کریٹیوٹی کا ایک مظہر ہے. تو الحمدللہ یہ بہت زبردست، مطلب اللہ نے اس کی صلاحیت رکھی ہے. اور کریٹیوٹی کے بارے میں ایک چیز اور ہمیں کلیئر رہے کہ یہ صرف فائن آرٹس یا فنون لطیفہ یا شعر و ادب تک محدود نہیں ہے. کریٹیوٹی کی جو فارمز ہیں وہ آئیڈیا کی شکل میں بھی کریٹیوٹی نکل کے آتی ہے، اور امیج کی شکل میں بھی کریٹیوٹی، یعنی تصویر میں ظاہر ہو سکتی ہے، آئیڈیا میں ظاہر ہو سکتی ہے، کسی کانکریٹ یا کسی ایک سالڈ آبجیکٹ یا ماڈل کی شکل میں، ٹینجبل یعنی کسی ٹھوس ماڈل کی شکل میں کچھ بنا کے ظاہر ہو سکتی ہے، اور کچھ پرفارم کر کے ظاہر ہو سکتی ہے. مطلب کریٹیوٹی کے جو موسٹ کامن فارمز ہیں وہ یہ ہیں، اور اس تک بھی لمیٹڈ نہیں ہے، وہ اس سے ہٹ کر بھی ظاہر ہو جاتی ہے. ریسنٹ پاسٹ میں سمجھتا ہوں دنیا میں ایک بہت بڑا کریٹیو ڈیمانسٹریشن جو ہے نا، وہ فلسطینیوں کی جو ریزسٹنس ہے، میں سمجھتا ہوں کریٹیوٹی کی ایک بہت زبردست ڈیمانسٹریشن وہ بھی ہے. کریٹیوٹی ویسے ایک امتحان بھی ہے ہمارا. اگر علم نافع ہمیں میسر نہ آ سکے تو کریٹیوٹی جو ہے وہ ہمیں تباہی کے راستے پہ بھی ڈال سکتی ہے.
یعنی علم نافع کے بغیر ہمارا جوہر تخلیق ہمیں تباہی کے راستے پر بھی ڈال سکتا ہے، اور علم نافع اور ایمان کے ساتھ کریٹیوٹی جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور کو بھی پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ مطلب آپ دیکھیے کہ وہ مطلب فلسطینیوں کا جو بھی اس وقت ان کی ریزسٹنس ہے، اس میں آپ کو ایمان، علم نافع اور کریٹیوٹی، ان کا ایک بہت اچھا کمبینیشن نظر آتا ہے۔ مطلب وہ یقین بھی ہے، کنوکشن بھی ہے، اور کریٹیوٹی بھی ہے۔ تو یہ جو کمبینیشن ہے، یہ زندہ قوموں کا کمبینیشن ہے کہ وہ مطلب فکری اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، ایمانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی اپنی برتری ثابت کرتی ہیں۔ باقی مطلب مالی اور مادی اور سیاسی برتری وہ اللہ تعالیٰ انہیں مطلب عطا کرتا ہے انعام کے طور پہ، معاشی اعتبار سے ان کو جو برتری عطا کرتا ہے وہ بعد میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں کریٹیوٹی کے حوالے سے جو میں بالکل ایک بیسک سی، یعنی اب تک میں نے دو چیزوں پہ بات کر لی، تعلیم و تربیہ کے تناظر میں کریٹیوٹی کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں۔ دوسری بات وہ جو میں نے کریٹیوٹی کے بارے میں جو ایک بیسک سی کچھ باتیں تھیں۔ تیسرا جو میرا حصہ ہے آج کا، وہ ہے کریٹیوٹی کے یا ہمارا جو تخلیقی جوہر ہے اس کے بڑے مصارف کیا ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ نے کریٹیو بنایا، تو اس کے ثبوت میں دلیل کیا ہے؟ پہلا سوال تو یہاں سے شروع ہوگا۔ تو میں اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ زندگی کا جو امتحان ہے وہ انپریڈکٹیبل اور انسین ہے۔ اصولی طور پر ہمیں کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں کہ اس میں آسانی بھی امتحان ہے اور مشکل حالات بھی امتحان ہیں، اس میں مال بھی امتحان ہے، مال کی فراوانی بھی امتحان کی شکل ہے، اور مال کی تنگی بھی امتحان کی شکل ہے، اولاد بھی امتحان کی شکل ہے، اور ہر چیز یعنی یہ زندگی کا ہر لمحہ ہم امتحان میں ہیں۔ لیکن یہ جو امتحان جس شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے اور جس ترتیب میں آتا ہے اور جس طرح سے، وہ ایک غیر متوقع صورت ہوتی ہے، اور وہ جو سچویشن ہوتی ہے وہ انفورسین ہوتی ہے، وہ بالکل ایک نئی ہوتی ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جس سچویشن میں آپ کھڑے ہیں، یہ سچویشن ایگزیکٹلی ایسی سچویشن پہلے نہیں آئی، یہ خاص آپ کے لیے ہے۔ تو اب اس سچویشن کو کیسے ہم رسپونڈ کریں گے، یہ ہے ہماری مطلب اس کے لیے جیسے اللہ نے ہمیں ایک نور ہدایت عطا کیا ہے، اور اللہ نے ہمارے اندر ایک کریٹیو پوٹینشل بھی رکھا ہے۔ مطلب کریٹیوٹی جو ہے وہ ہماری جو کریٹیوٹی ہے یہ ایک نیچرل، ہم فطرت میں ہماری رکھی ہے، اللہ نے فطری چیز ہے۔ تو اگر یہ کریٹیوٹی ہمارے اندر نہ ہو تو ہم زندگی کا امتحان کیسے گزاریں گے؟ تو اللہ نے ہر انسان کو اس امتحان میں ڈالا ہے، اس امتحان میں صحیح سے اس میں کامیاب ہو سکے، اس کا امکان اس انسان کے اندر رکھا ہے، لہٰذا ہر انسان کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا کی ہے۔ اسی لیے کریٹیوٹی جو ہے وہ کوئی اسکل نہیں ہے بلکہ ایک جوہر ہے، مطلب ایک جیسے ہمارے اندر ایک پوٹینشل ہے، جو بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ مدر آف آل اسکلز ہے، مطلب تمام صلاحیتوں اور مہارتوں کی ماں کریٹیوٹی جو ہے نا، اس کے دم سے پھر بہت سی اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو کریٹیوٹی کے تین بڑے مصارف جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہیں، اور کریٹیوٹی کا سب سے بڑا مصرف کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے اندر جو اللہ نے جوہر تخلیق رکھا ہے اس کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے کہ ہم شکر ادا کرنے کے نئے حوالے دریافت کرتے رہیں، اور وہ انسان جو اس میں کامیاب ہو جائے گا وہ ایک صحت مند نفسیات کا مالک ہو جائے گا، اس سے زیادہ مطمئن اور اس سے زیادہ ہیلدی سائیکی کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ شاکر سے زیادہ صحت مند نفسیات کسی کی نہیں ہوتی۔ جس سطح کا شاکر ہے وہ اپنے تخلیقی جوہر کو بروئے کار لاتا رہتا ہے، اور اس کو شکر ادا کرنے کا کوئی نیا حوالہ، مطلب اس بات پر شکر، اس بات پر شکر، یعنی آپ کا جو تخلیقی جوہر ہے وہ بیدار ہے اور مستعد ہے
اپنے وجود کی سب سے اعلیٰ ترین ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، بلکہ اپنی سب سے اعلیٰ ترین ذمہ داری کو احسن طرح سے نبھانے کے لیے کوشاں ہے، آپ کا وجود پورے طور پر بیدار بھی ہے۔ اب اس کے لیے وہ جو آپ کا تخلیقی جوہر ہے نا، مطلب یہ وہ مقام ہے جہاں تخلیقی جوہر یعنی جوہر تخلیق اور جوہر للہیت کی یکجائی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایک مناسبت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو ہمارے اندر کریٹیو ہونے کا احساس ایروگنس پیدا نہیں کرے گا، خود پسندی پیدا نہیں کرے گا، تکبر پیدا نہیں کرے گا، بلکہ عاجزی پیدا کرے گا۔ ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں پر سے اپنے احساس ملکیت کو ہٹا دینا، اپنے استحقاق کو ہٹاتے رہنا، مطلب یہ جو کمال میرے اندر ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ اس کا ہے، اس احساس میں جانے کو شکر کہتے ہیں۔ مطلب جو خوبی یا جو کمال بھی میرے اندر نظر آ رہا ہے، چاہے مجھے چاہے کسی اور کو، وہ میرا نہیں ہے، وہ اس کی عطا ہے۔ تو میرے اندر جو خوبی اور کمال کسی کو نظر آیا ہے، اس پر میں تعریف کا مستحق نہیں ہوں، وہ تعریف کا مستحق ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ جو بات ہے نا کہ کریٹیوٹی کا سب سے بڑا مصرف شکر ادا کرنے کے نئے حوالے مستقل نئے حوالے دریافت کرتے رہنا ہے، یعنی انسان اس بات پر سوچے اور نادم ہو کہ پچھلے کئی دنوں سے کوئی ایسی بات سجھائی نہیں دی جس کے اوپر پہلی دفعہ شکر کیا جائے۔ مطلب میں وہی 5-6 چیزوں پر ہی شکر ادا کرتا رہتا ہوں، میرا ذہن کوئی نئی بات مجھے سجھاتا نہیں ہے کہ جس پہ میں شکر ادا کروں، حالانکہ مطلب اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ لیس ہیں۔ تو تم نے کوئی 8-10 کاؤنٹ کر کے کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ مطلب اگر اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ لیس ہیں تو تم تو 8-10-12 نعمتوں سے زیادہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، اور 8-10 نعمتوں سے زیادہ جب کاؤنٹ ہی نہیں کرتے تو کسی نئی نعمت پہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے جوہر تخلیق کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے۔ ہمارے جوہر تخلیق کا دوسرا جو مصرف ہے وہ تعلق میں پیدا ہونے والی دشواریوں کو دور کرنا۔ مطلب یہ جو مصرف ہے، اس سے پھر جیسے حکمت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، ریلیشن شپس کو مینٹین کرنے میں کریٹیوٹی صرف ہوتی ہے، یعنی اپنے تعلق کو استوار رکھنے، اپنے تعلق کو ٹوٹنے نہ دوں، اپنے تعلق کو خراب نہ ہونے دوں، اپنے تعلق کو، کیونکہ تعلق کا ٹوٹنا جو ہے وہ مجھے مطلب میری زندگی میں بے برکتی اور مجھے مطلب میرے لیے ایک بڑے نقصان کی بات ہے تعلق کا توڑنا۔ تو میں اب لوگوں سے تعلق کو زندہ رکھوں، تو اس کے لیے یہ کریٹیوٹی کا بہت بڑا مصرف ہے، بہت بڑا مصرف ہے۔ ایک انسان جو بہت کریٹیو ہے اور اپنے آپ کو بہت کریٹیو سمجھتا ہے، اگر اس کو شکر ادا کرنے کا کوئی نیا حوالہ نہیں سمجھ میں آیا ہے اور 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کریٹیوٹی کو جو سب سے بڑا مصرف ہے اس کے اندر نہیں کھپا پا رہا۔ اسی طرح اگر وہ بہت کریٹیو ہے اور لوگوں کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کریٹیوٹی کا یہ بہت بڑا ڈومین ہے نا۔ مطلب آپ اپنے تعلق کو یعنی ریلیشن شپس مینٹین کرنے میں میری کریٹیوٹی کنزیوم ہو، میری مطلب میں یہ مصرف ہے، کریٹیوٹی کا بڑا مصرف ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے، تعلق کو ٹوٹنے سے بچانا۔ تیسرا جو مصرف ہے، اور یہ بھی بہت بڑا مصرف ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پرابلم سالونگ۔ اپنے سچ کے راستے میں آنے والی دیواروں کو ہٹاتے چلے جانا یا گراتے چلے جانا۔ آبسٹیکلز آپ کو روکنے میں ناکام ہو جائیں تو یہ ہے مطلب آپ اپنا راستہ بنا سکیں۔ آپ دیکھیں پانی جو ہے وہ اپنا راستہ، پانی کے سامنے اگر کوئی دیوار آ جائے تو پانی اپنا بعض اوقات دیوار کو گراتا ہے، بعض اوقات دیوار میں سوراخ کرتا ہے، بعض اوقات دیوار کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، بعض اوقات دیوار سے نہیں الجھتا بلکہ دیوار کو ادھر ہی رہنے دیتا ہے اور وہ کہیں اور سے نکل جاتا ہے، لیکن اپنا سفر نہیں روکتا۔ تو یہ جو بات ہے نا، مطلب پرابلم سالونگ، اور پرابلم سالونگ کے اندر پھر 2
چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے ہماری بقا کی ضروریات ہیں، مطلب آپ کو سردی لگ رہی ہے اور آپ کے پاس کوئی گرم کپڑے نہیں ہیں، تو آپ نے پرابلم سالو کرنے کے لیے کوئی، مطلب جو چیلنج آ رہا ہے اس کو سالو کرنے کے لیے آپ نے کوئی انتظام کر لیا، اس میں آپ کی کریٹیوٹی استعمال ہوئی. آپ نے کہا چلو بھائی ابھی ہم کھانے میں ایسی چیز کھا لیتے ہیں جس سے ہمیں ذرا گرم ہو جائیں، یا ہم اپنے کمرے کو ایسا کر لیتے ہیں جس سے ہمیں سردی کم لگے. تو سردی سے بچاؤ، یعنی جو آپ کی نیڈ آف سروائیول ہے نا، اس کے اوپر آپ، مطلب آپ کی کریٹیوٹی، پرابلم سالونگ کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے. پھر پرابلم سالونگ کا ایک اور ایسپیکٹ ہے، جیسے وہ ہم اپنی اکنامک اسٹرگل کے اندر بھی یہ کرتے ہیں، یا ہمیں اپنی پرابلم سالونگ کا ایک اور ایسپیکٹ ہے جیسے ہم اپنی لائف میں جو بھی سچویشنز ہوتی ہیں، جو بھی چیلنجز آتے ہیں، ان چیلنجز کو ہم ان کو سالو کرتے ہیں، ان چیلنجز کو ڈیفائن کرتے ہیں، ان چیلنجز کو پھر ہم ریزالو کرتے ہیں. تو یہ سب کریٹیوٹی کے فنکشنز ہیں، اور یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں باہر سے آتا ہے، بس یہ ہم اپنے اندر اپنے آپ کو سمجھنے کا انسان کو موقع ملے تو وہ اپنے اندر سے ہی مطلب دریافت کرتا ہے کہ اچھا یہ سارے خزانے، اتنا بڑا خزینہ میرے اپنے اندر موجود ہے، میں اس کو دیکھوں، اللہ کا شکر ادا کروں. اچھا، اب کرنے کے کچھ کام کیا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بہت سیدھی سادی سی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے شروع میں مثال دی تھی نا کہ کریٹیوٹی کو، مطلب اگر ہم وہ والی میٹافر لے لیں جو میں نے کمرے اور بچے کے چلنے اور دوڑنے کی صلاحیت سے متعلق کہی تھی، تو اس کو تھوڑا سا ایک مواقع ملیں اپنے اختیار اور اپنے ذہن کو استعمال کرنے کے. اگر میں یہ کہوں کہ اپنے ذہن کو اپنے اختیار سے استعمال کرنے کا موقع ایک بچے کو کتنا ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اصولی سوال ہو گیا. دوسرا، اگر میں اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کروں کہ اس بچے کو ہم اسٹریس سے کتنا بچاتے ہیں، تو اگر ہم ان دو چیزوں کو مد نظر رکھ لیں کہ اسٹریس سے ہم بچائیں اور اپنے ذہن کا استعمال اپنے اختیار سے وہ کر سکے، تو یہ ایک بہت بہتر بات ہوگی. اور کچھ یعنی جس سے وہ متاثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم ہر بچے سے اگر ہم ایک یونیفارمٹی ایکسپیکٹ کریں، ہم چاہیں کہ ہر بچہ، آپ کے اگر 4 بچے ہیں یا آپ کی کلاس میں 15-20 بچے یا 25-30 بچے ہیں، ان سب سے آپ ایک ہی جیسا عمل چاہیں کہ بھائی مطلب سب لوگ اس کام کو، سب لوگ اسی انداز سے اتنے وقت میں کر دیں، کسی چیز میں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر جو بھی آپ کا لرننگ کا اور ایجوکیشن کا پروسیس ہے اس میں اگر یہی چلتا رہے تو بات نہیں بنتی. اور یہ مطلب یونیفارمٹی کو اسٹیبلش کرنا، یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے کریٹیوٹی متاثر ہوتی ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے. اسی طرح کچھ لوگ بہت کمپیریزن کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دو لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں. وہ انسان جو اپنا موازنہ لوگوں سے کرتا رہتا ہے اس کی کریٹیوٹی بہت آگے نہیں بڑھ پاتی، وہ ایک متاثر ہوتی ہے. اور اسی طرح خود اعتمادی کی کمی ہے، اس کی وجہ سے بھی کریٹیوٹی کا اظہار نہیں ہو پاتا، کریٹیوٹی سپریس ہو جاتی ہے، اندر موجود ہوتی ہے لیکن اس کا اظہار نہیں ہو پاتا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کنفیوژن بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ہماری عمر کے لوگوں میں کریٹیوٹی کے متاثر ہونے کی سب سے بڑی وجہ کنفیوژن ہے. ہماری عمر میں اگر ہمارے کریٹیو پوٹینشل سے ہم ٹھیک سے استفادہ نہیں کر پا رہے تو، یا وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہا، اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ کنفیوژن بہت ہے. کلیئرٹی جتنی ہوگی اتنا آپ اپنے کریٹیو پوٹینشل کو استعمال کر پائیں گے. اسی طرح دوسروں سے موازنہ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم، جیسے میں نے کہا.
یا خود اعتمادی کی کمی، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری عمر کے لوگوں میں مطلب یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ باقی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ چند چیزیں اور دیکھ لیں کہ بھائی ہم رسک ٹیکنگ کو، بعض لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ رسک کو بالکل ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں، مطلب رسکس کو ہم ریڈیوس کریں لیکن رسکس کو ہم ایلیمینیٹ اگر ہم کر دیں گے تو زندگی کا لطف بھی اور زندگی کی جو ٹیچنگ ویلیو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ مطلب لائف خود بھی ایک ٹیچر ہے اور لائف کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہے اور اس کا تعلق رسکس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو کسی ایک جائز سطح پر رسکس ہونے چاہیے۔ اب اس کے لیے بھی حکمت چاہیے، سمجھ چاہیے کہ ہم بعض یعنی کتنے ہم رسکس کو رکھیں۔ ہمارے بچوں کی زندگی میں نا بعض لوگ حد سے زیادہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور جو کریٹیوٹی کے راستے میں ایک بڑا پرابلم جو یہ بھی ہے کہ بچوں کی زندگی جیسے وہ چیلنج ڈپرائیوڈ چائلڈہڈ جو ہے نا وہ بھی کریٹیوٹی کے راستے میں مشکلات پیدا کرتا ہے۔ مطلب وہ بچہ جس نے چیلنجز نہیں دیکھے، کبھی کوئی چیلنج فیس نہیں کیا، جس کو ایسی زندگی ملی جس میں رسکس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہو، جس میں تو اگر رسکس کو بالکل ہی ختم کر دیا اور چیلنجز بالکل ہی ختم کر دیے اور دیر واز نو چیلنج، تو وہ بھی پھر ایک مطلب اس کی کریٹیوٹی تو چیلنجز کی مرہون منت ہوتی ہے۔ اور ایک بڑی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو کریٹیوٹی کوئی بہت فیوریبل کنڈیشنز میں نہیں آتی کہ سب کچھ بہت اچھا تھا اور سب بڑا زبردست تھا، بلکہ وہ نامساعد حالات جو ہیں وہ کریٹیوٹی کو نرچر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے مطلب اس کو ایک تجربہ کرنا تھا، اس تجربے کے لیے جو ساز و سامان چاہیے تھا وہ اس کو اویلیبل نہیں تھا، یا اس ساز و سامان کی قیمت بہت زیادہ تھی، وہ خرید نہیں سکتا تھا، لہٰذا اب اس نے اپنے تجربے کے لیے جو ساز و سامان اس کو ڈھونڈنا تھا اس کے لیے اس نے بڑا انتظار کیا، یا اس نے اس ساز و سامان کی جگہ کچھ اور اس کے متبادل سوچے، اور مطلب وہ کسی اور چیز کی مدد سے اس نے وہی کام لیا جو مطلب آئیڈیلی کسی اور چیز سے کرنا تھا۔ چیلنج جو ہے نا وہ لائف میں رہنا چاہیے اور رسک ٹیکنگ ہونی چاہیے۔ اسی طرح کریٹیوٹی میں ایک اور ایسپیکٹ ہے کہ وہ بحیثیت والدین اور اساتذہ ہمیں جس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اوور انسٹرکشن جو ہے نا اور اوور انسسٹنس، اس سے ہم اپنے آپ کو روکیں۔ حد سے زیادہ بتانا نہیں ہے، حد سے زیادہ سمجھانا نہیں ہے، یعنی کم بتانا اور کم سمجھانا، اس سے کام چلانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ہولڈ کریں۔ اور اوور انسسٹنس کا مطلب جیسے اصرار نہیں کرنا، اسی طریقے سے کرو، اسی چیز کو کرو، ایسے ہی کرو، کس طریقے سے یہ کام نہیں کرنا، یہ آپ کے بتانے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھوکر کھانے سے سمجھ میں آئے گا۔ یعنی جب وہ اس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے وہ مطلوبہ نتائج نہیں نکلیں گے یا بہت زحمت ہوگی، تو ان کو سمجھ آئے گا کہ اچھا اس طرح سے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ اس کو جس طرح مطلب یہ ان کے لیے ایک لرننگ اپرچونٹی ہوگی، یہ بھی ایک سیکھنے کا یہ بھی معاملہ ہوگا۔ اسی طرح ڈسکریج کرنا جو ہے نا کہ تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہوگا، کسی بچے پر آپ اعتماد نہیں کرتے اور آپ کو اس سے کوئی اچھی توقع ہی نہیں ہے، اچھی امید ہی نہیں ہے، تو نا امیدی جو ہے وہ بھی کریٹیوٹی کی قاتل ہے۔ مطلب ہم نا امید ہو جائیں کسی بچے سے یا بچہ خود نا امید ہو جائے، وہ بچہ اس مسئلے کا کوئی کریٹیو سلوشن نہیں نکال سکتا۔ اب آپ فلسطینیوں کو دیکھیے نا کہ مطلب انہوں نے ان کا جو بھی کارنامے ابھی وہ ماشاءاللہ جو کر رہے ہیں اس میں کریٹیوٹی کتنی نظر آتی ہے، مطلب کیا کیا انہوں نے حرکتیں کی ہیں، تو وہ کریٹیو انہوں نے مطلب، تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ علم نافع، تیقن،
کریٹیوٹی اور نامساعد حالات، مطلب انفیوریبل کنڈیشنز ہیں، لیکن وہ نا امید نہیں ہوئے. یہ حالات اگر وہ اس کا اسٹریس لے لیتے نا تو ان کا کریٹو پوٹینشیل لاک ہو جاتا. مطلب وین وی آر انڈر اسٹریس وی پرفارم ایٹ ویری ویری لو لیول. مطلب ہم ہارڈلی 2% آف اوور ٹوٹل پوٹینشیل پہ پرفارم کرتے ہیں جب ہم انڈر اسٹریس ہوتے ہیں. ہم لاک کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، ہم حشرات الارض کی سطح پر ایک انسان بنے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے ساتھ ایک کام کرنا چاہیے کہ ہم یہ ذمہ داری ایمان اور جذبہ شکر، یعنی ایمان سے پیدا ہونے والا جذبہ شکر جو ہے وہ ہمیں اسٹریس سے نکالتا رہتا ہے، وہ ہمیں اضطراب سے نکالتا رہتا ہے، وہ ہمیں نا امیدی سے نکالتا رہتا ہے، وہ ہمیں بے یقینی سے نکال لیتا ہے. مطلب وہ بالکل ہمیں جیسے ریفریش کرتا رہتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ مطلب میرا خیال ہے کہ جتنا یقین گولیوں اور بموں کی بوچھاڑ میں ایک فلسطینی کو ہوگا، اس وقت بہت سے مسلمان یقین کی اور امید کی اس سطح پر نہیں کھڑے جو کہ شاید اس سے زیادہ اچھے حالات میں ہوں. تو یہ میں صرف یعنی سرکمسٹانسز سے زیادہ وہ جو انسان کا اپنا ایک